جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے جو موضوعات ہیں جن پہ آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے، اس میں سر فہرست ہے جو کراچی کے انتخابات ہوئے ہیں اور مرتضیٰ وہاب اس میں کراچی کے میئر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے اس انتخاب کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ زور دیا ہے، وہ کیوں بات کر رہے ہیں اس پہ بار بار اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے دی ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سری لنکا بنانا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ ہم سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور پلان بی کی باتیں جو ہیں وہ اکانومی کے حوالے سے وہ بات اس وقت وہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو کراچی کا الیکشن ہے اس کے اوپر بہت سی آراء آئی ہیں، اور مختلف لوگوں سے صبح سے میری بھی بات ہو رہی تھی اور مختلف لوگوں سے بات بھی کی کہ اس معاملے کے اوپر کہ کیا ہے۔ تو جو آراء ہمارے سامنے اس وقت آئیں، جو رائے آئی مرتضیٰ وہاب صاحب کے الیکشن کی، وہ ایک اس طرح کا الیکشن ہوا ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ جو لیگل چیزیں ہیں وہ تو کور ہوئی ہیں، پالیٹکس ہوئی ہے، پالیٹکس کی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت شو کی ہے، لیکن 32 اراکین کا فارورڈ بلاک بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کا سامنے آیا، جن کے مرہون منت پاکستان پیپلز پارٹی کو جو میئرشپ ہے وہ ملی ہے۔ یہ پہلی بار تاریخ میں ہو رہا ہے کہ پورے کراچی کی جو میئرشپ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہے۔ پورے سندھ کی جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں کامیابی پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہے، کلین سویپ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے سندھ کے اندر۔ جو کراچی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک پالیٹکس رہی، اور حافظ نعیم صاحب نے بڑی محنت کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کی محنت جو ہے اس کی وجہ سے جماعت اسلامی اپنے بہت ساری کمزوریوں کے باوجود جو ہے وہ کراچی کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر ان ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کا جو ووٹ ہے وہ بھی انہوں نے لیا ہے، کیونکہ الطاف حسین صاحب نے بھی اپنے جو ووٹرز تھے ان کو یہ بات کہی تھی، ان کے ووٹ بھی جماعت اسلامی کو ملے ہیں، ان کے بلبوتے پہ ظاہر ہے کہ وہ آئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو جے یو آئی ایف کی حمایت ہوئی ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو منتخب تھے کمی تعداد میں تھے، لیکن انہوں نے بھی ان کو ووٹ کیا ہے۔ اس میں عوامی نیشنل پارٹی کی، یعنی جتنے بھی اتحادی ہیں ان سب کی سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو رہی ہے۔ یہ انتخاب بہت ہی سگنیفیکنٹ انتخاب تھا۔ پہلے میں اس کے سیاسی پہلو پہ بات کروں گی۔ مورلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جو 32 لوگ غائب ہوئے وہ اپنی مرضی سے غائب ہوئے یا پیپلز پارٹی نے ان پہ دباؤ ڈالا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن 32 کا ایک فارورڈ بلاک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ اس وقت میں سامنے آ چکا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی توڑ پھوڑ ہے، اس کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی بکھر چکی ہے، کراچی میں تو وجود ہی جسے کہنا چاہیے وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا علی زیدی صاحب تھے، وہ بھی اس میں نہیں رہے، فیصل وافدہ صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں رہے، جتنی بھی مطلب قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی وہ تتر بتر ہو چکی ہے، تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ پھر بھی منتخب ہو کے آئے ان میں سے ایک بڑا نمبر جو تھا وہ اس نے اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ایبسٹین کیا انہوں نے، یعنی وہ غیر حاضر رہے، جس کے اوپر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یا تو یہ زبردستی غائب کیے گئے پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا انہوں نے ایبسٹین جو ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ بہرحال اب ایک بڑا نمبر ہے یہ 32 کا، اور چونکہ اگر یہ کم نمبر ہوتا تو شاید یہ اپنی مرضی کے خلاف ووٹ کرتے یا نہ کرتے یا ایبسٹین بھی کرتے، تو جو نئی ترامیم ہیں ان کے مطابق یہ وہاں سے فارغ ہو سکتے تھے، اپنی نشستوں کو کھو سکتے تھے۔ لیکن جس طرح سے قومی اسمبلی کے اندر ہوا کہ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ الگ ہو کے انہوں نے اپنا ایک فارورڈ بلاک بنایا، تو بالکل یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، تو لیگلی یہ ان کو کور ملتا ہے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی خاص خطرہ اس معاملے کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ایک الگ بات ہے۔ سب کو یہ پہلے غائب ہونے کی بجائے اگر انہی لوگوں کو سامنے لا کے پہلے ہی یہ اپنے کوئی اناؤنسمنٹ کرتے، اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کی بلبوتے پہ میں بات کر رہی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ نہ ہوتی، مگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو ووٹ ہے وہ سیکیور کیا ہے، بلکہ ان کا ووٹ بینک بڑا ہے۔ اور میں بہت سارے دوستوں سے میں نے بات کی ہے جو کہ
ایم کے ایم کے پریویسلی ووٹرز تھے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب کو ووٹ ان کی جو ووٹ بھی گیا ہے، ان کی جو ایک ان کی مورل سپورٹ بھی ان کو رہی ہے اور ابھی بھی ہے، اور وہ خوش ہیں کہ کم از کم ایک کراچی کا بیٹا جو ہے وہ سامنے آیا. تو یہ ایک اینگل بھی ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس اینگل کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور وتھ سپورٹ آف ادر پارٹیز بھی. اور پھر وہ جو ووٹ بینک ان کا بڑا ہے، اسی بنیاد کے اوپر یہ ان کو فائدہ ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن کو بہت سٹرونگ کیا ہے، پہلے کی نسبت زیادہ سٹرونگ کیا ہے. بہت سارے ہمارے دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت غلط کیا، اور وہ دیکھیے غلط مورل اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے جب تک کہ واضح ثبوت سامنے نہ آئے، لیکن جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہے یا جو اس کے جو بلدیاتی اراکین تھے انہوں نے ایبسٹین بھی کیا ہے. تو کیا یہ تحریک انصاف کی طرف سے جو ابھی دھاندلی کی اور بیچنے کی اور خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں نہیں ہیں. جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہو پچھلا، یا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ڈسکا کا الیکشن ہو، تو کم از کم تحریک انصاف تو موریلٹی کی باتیں نہیں کر سکتی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، بہت سارے ہمارے میڈیا کے دوست بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا اور ان کی سیاست کو. دیکھیے سیاست ممکنات کا نام ہے، ہاں اس میں آپ کو اخلاقی اقدار کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی بات سوال اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ کیوں بکتے ہیں. قومی اسمبلی کا اگر وہ الزام لگاتے ہیں کہ بکے ہیں، تو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد ہو یا دیگر جگہوں پہ معاملات ہوں یا ابھی یہ الیکشن ہو، تو کیا تحریک انصاف کے لوگ ہی بکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے کہ ان کو کوئی خرید لے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو 10 12 لوگوں کا تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ گروپ بنتا رہا، الگ ہوتا رہا، جو بھی تھا پیٹریاٹ سے لے کے باقی چیزیں بھی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اپنی جماعت کو ہی چھوڑ دینا، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب ابھی زمان پارک میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں. اس پوائنٹ پہ ضرور سوچیں کہ یہ ان کی جماعت کیوں تتر بتر ہو رہی ہے، وہ کیوں جو ہے وہ نہیں پریشر کو برداشت کر پا رہے. ایسی کیا بات ہے کہ وہ جو ہے اپنے معاملات کو اس طرح سے اتنے دباؤ کے اندر کام نہیں کر پا رہے اور فوراً اپنی وفاداریاں چینج کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے ان کی وفاداریاں آئی تھیں ویسے ان کی وفاداریاں ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں. تو اب دوسری جو بات ہے اس میں عمران خان صاحب کی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نظریہ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر مجھ سے بات کر لیں، اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کر لیں، میں سیاسی جماعتوں سے تو بات نہیں کروں گا، سیاسی جماعتوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا، یہ سیاسی جماعتوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب آپ کو رستہ سیاسی جماعتوں نے ہی دینا ہے. سیاست سے الگ ہو کے آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی کندھوں کے اوپر آپ نے اتنی سیاست کی ہے، اب آپ اپنے کندھوں پہ بھی کھڑے ہو جائیں. اب آپ کو بھی، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جنرل باجوہ نے جو بریفنگ دی تھی صحافیوں کو اکتوبر میں، انہوں نے ایک بات بہت مزیدار کی. انہوں نے کہا جب یہ ہو گیا یہ سارا معاملہ اور لوگ جو تھے، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، تو میں نے ٹیلی فون کیا عمران خان صاحب کو اور میں نے کہا کہ خان صاحب دیکھیں لوگ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ریئل پاور ہے، آپ اس کو کیپچر کریں. الیکشنز میں آپ جاتے اور آپ جو ہے وہ اپنا اناؤنس کر دیتے یا انتخابات اور جیت کے واپس آ جاتے. تو اس میں خیر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس پہ میں کئی بار بات کر چکی ہوں اور بھی کروں گی، مگر عمران خان صاحب کو یہ بات جنرل باجوہ نے سمجھائی تھی. ان کو ابھی بھی عوام کی طاقت پہ یقین نہیں ہے، وہ کہتے ضرور ہیں ان کو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت پہ یقین ہے، وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور نام لیتے ہیں جمہوریت کا. وہ آج بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے چلنا چاہتے ہیں اور نام لیتے ہیں عوام کی رائے کا. وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ دیوتا مانتے ہیں، جبکہ وہ نام لیتے ہیں پاکستان کے اندر سویلین سپریمیسی کی، پاکستان کے اندر آزادیوں کی. وہ خود بھی ایک بالکل متضاد طریقے سے جسے کہنا چاہیے انہوں نے اپنی پالیٹکس کو جو ہے وہ رن کیا ہے. اب آتے ہیں آئی ایم ایف کے اوپر، جو کہ وزیر خزانہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا. یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ پاکستان اب پلان بی کے اوپر جو ہے وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے جو 2 باتیں کی کل شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اوپر بھی، وہ بھی بڑی اہم ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے اسٹیٹ بینک کی ترامیم کے حوالے سے کہ کچھ ایسی ترامیم ہوئی جس میں کہ پاکستان کی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ جو ہے وہ بن گئی.
IMF کو آپ کو یاد ہوگا میں نے تو متعدد پروگرام اس کے اوپر پروگرام بھی کیے، اپنی کالمز بھی لکھے ہیں اور آپ کے ساتھ ولاگ پہ بھی بات کرتی رہی ہوں۔ عمران خان صاحب کے دور میں اسٹیٹ بینک کے اندر وہ ترامیم ہوئی ہیں جس کا پورا اختیار، یعنی عمران خان صاحب نے اسٹیٹ بینک جو تھا وہ IMF کو اس دور میں دے دیا، اب اس کو واپس لینا ہے۔ IMF نے جو اعتراضات کیے واپس لینا ہے تو اس کے لیے ترامیم کی ضرورت ہے، وہ ترامیم پاکستان کو کرنی ہے تاکہ چنگل سے آزاد ہوں۔ دوسری جانب جو ہے 25 ارب ڈالرز پاکستان کو پے کرنے ہیں۔ جون میں یہ پروگرام آپ کا IMF کے ساتھ وائنڈ اپ ہو جائے گا، پاکستان کے پاس جو ہے وہ پیسے اس وقت موجود نہیں ہیں۔ وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں، اب پلان بی اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، جس کی کہ ابھی تک کوئی سنوائی ہمیں، یعنی کوئی بات اس پہ اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے یا اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن کچھ اشارے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اعتراضات اس وقت تک ورلڈ IMF کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ، مثلا یہ کہ پاور سیکٹر میں آپ وہ نہ کریں، آپ جو ٹیکسیشن کے اوپر سے انہوں نے جو ہدف رکھا ہے، تو اس پہ بھی وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہیں کہ ہماری جتنی استعداد ہے اس کے مطابق ہم ٹیکس رکھیں گے، اس سے زیادہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں۔ تو ان نیچرل چیزیں IMF کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی بہت سارے معاہدے جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تاہم جو بھی ایک اس وقت پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے اس میں جو ڈیمانڈز IMF کی ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے کرنا ناممکن ہے، اور اگر وہ کرتی بھی ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ کرتی ہے تو مہنگائی اور باقی سب چیزیں جو ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جو کہ پہلے بھی ہم کہتے رہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی کہ مت مانے ساری شرطیں آپ تحریک ان کی IMF کی، اور یہ کہانی شروع ہوئی جب عمران خان صاحب کی حکومت میں پہلے 8 مہینے آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں اور عمران خان صاحب کہتے تھے غلامی نہیں، اور میں بالکل IMF کی غلامی قبول نہیں کروں گا اور میں نہیں جاؤں گا، ضد کر کے یا پلان کے تحت وہ بیٹھے رہے، وہ نہیں گئے، اور اس کے بعد جب 8 مہینے کے بعد گئے تو ایسی شرائط پہ پاکستان نے IMF کو معاہدہ کیا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت سارے اکانومسٹ جو تھے، آزاد اکانومسٹ، وہ کہتے رہے کہ پاکستان کو اب یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا جس طرح کی جو اس وقت جو ہم نے شرائط جو ہے ان کے ساتھ طے کر لی ہیں، IMF کی باتیں مان لی ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کی بھی جو تھی وہ معاملات تھے ان ریفارمز کے نام پہ یا جو وٹ ایور جو بھی تھا۔ اب جو ہے اب پلان بی کے اوپر ظاہر بات ہوگی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت بڑی ہمیں کانفیڈنٹ لگتی ہے، آئی ڈونٹ نو اس کی ریزنز کیا ہیں، مگر وہ ان کو یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر لیا جائے گا، مگر کیسے کریں گے؟ حکومت تو 1 مہینے میں جا رہی ہے، تو اگر یہ 1 مہینے کے بعد چلی جائے گی یا 1.5 مہینے میں چلی جائے گی یا 12 اگست کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اس میں چلی جائے گی، تو پھر اس کو پلان بی کو کنٹینیو کیا کون کرے گا؟ تو کیا ایسا تو نہیں کہ معاشی مسائل کی وجہ سے کوئی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی اسمبلی کی جو ہے وہ سامنے ہو، مد نظر ہو؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے آج کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر۔ پلان بی کے اوپر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کام، جو کہ ابھی تک حکومتی سطح پر شیئر نہیں کیا جا رہا مگر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ آپ کی تیل کی جو ڈیل ہے وہ ہو گئی، تیل پاکستان آ گیا، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے سازشی بیانیہ بنایا تھا، وہ صرف بیانیہ تھا، عمل انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا، اور اس کی تردید جو ہے خود روسی سفیر نے، ہمارے جو شوکت پراجا صاحب آج ٹیلی ویژن کے سینئر اینکر ہیں اور صحافی ہیں، ان کے پروگرام میں کیا تھا کہ ہماری وربل بات ہوئی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو عملی جامہ اب پہنایا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ LPG کی ڈیل جو قزاقستان سے، وہاں سے بھی آپ کے پاس وہ آ گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جو ایران کے ساتھ جو بارٹرزم ہے، بارٹر سسٹم ہے، وہ شروع ہو گیا ہے۔ رشیا کے ساتھ بھی آپ نے ڈالرز کے اندر ڈیل نہیں کی ہے، آپ نے چینی کرنسی کے اندر کی ہے، تو چین آپ کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر ان کو پاکستان کی ایک بڑی امید بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو پاکستان نے اپنے وہ تمام ایونیوز جو کہ بند تھے وہ کھول لیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس پورے کرائسس کے اندر ایک بات ہوپ فل ہے، ایک بہت ظاہر مشکل حالات ہیں اور شاید اور بھی مشکل آئیں گے، مگر ایک بات درست ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ کم از کم ڈائریکشن کو بہتر کیا گیا ہے، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے اور کی جائے گی۔ اگر یہ پاکستان اس طرح اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائے کہ روس کے ساتھ بھی ٹریڈ، ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ، افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ، چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ، اور اپنی جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں، بڑا پوٹینشیل موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اگر جو ہے وہ
انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کرے. انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ جو ہے وہ ضروری ہے. ہم اپنے کمپرومائزز کیے بغیر, کشمیر کے مسئلے کے پہ کمپرومائز کیے بغیر, لمیٹڈ صحیح مگر ہو سکتا ہے, ہونی چاہیے. اگر کرتا ہے آگے جا کے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک ہمیں واقعی کسی IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن اس سب کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کرنا ہے, کرنی چاہیے اور کرنا ہوگی, اور صرف سیاسی جماعتیں ہی کر سکتی ہیں. بریف کیس اٹھا کے جا کے وزیر اعظم بن کے پھر بریف کیس اٹھا کے واپس اپنی جگہ پہ پہنچنے والے ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. یہ کچھ گزارشات تھیں جو کہ آپ کے پیش نظر رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.